دہشت گرد اسرائیل نے غزہ کو کھنڈر بنا ڈالا، فضا سے طیارے آگ اگل رہے ہیں تو زمین سے ٹینک گولے برسا رہے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 377 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیلی دہشت گردی کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8000 سے بڑھ گئی، 3000 سے زائد بچے بھی شامل۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا، اسرائیل کے ہاتھوں 2.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے۔ دنیا کے حکمرانوں نے اس ظلم پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اسرائیل جب تک ظلم بند نہیں کرتا، احتجاج کرتے رہیں گے۔ اور بابر اعظم نے کوئی رابطہ نہیں کیا، راشد لطیف کے بیان پر بہت افسوس ہوا۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کہتے ہیں، ورلڈ کپ کی ٹیم گزشتہ مینجمنٹ نے منتخب کی تھی، جیت کا کریڈٹ بھی نجم سیٹھی لیتے رہے ہیں۔ ذکا اشرف کا خصوصی انٹرویو کچھ دیر بعد صرف ARY نیوز پر۔ فلسطینی مزاحمت کاروں نے تاریخ رقم کر دی، عرب ملکوں کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے والے اسرائیل کی اپنی تنصیبات خطرے میں۔ حماس کی القسام بریگیڈ نے دیمونا پر راکٹ حملہ کر کے اسرائیل کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں پہاڑوں کے درمیان واقع جوہری تنصیبات کے قریب دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے پیغام دیا، اے قوم کے بیٹو، خدا کی جانب سے فتح آ رہی ہے، ہماری کامیابی یقینی ہے۔ گزشتہ رات صہیونی فوج کے 10 اہلکاروں کو ٹھکانے لگا دیا۔ حماس کی کامیابیوں پر اسرائیلی بوکھلاہٹ کا شکار، اسرائیلی وزیر اعظم اور فوج میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ نیتن یاہو نے سوشل میڈیا بیان میں حماس کی کامیاب کارروائی پر اپنی فوج اور انٹیلیجنس کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ کہا، حماس کیسے اتنی بڑی کارروائی کرنے میں کامیاب ہو گئی؟ فوج کے دباؤ اور شدید تنقید کے بعد نیتن یاہو نے متنازع ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، معافی بھی مانگ لی۔ خفت مٹانے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم وزیر دفاع کو مشترکہ بیان جاری کرنا پڑا۔ کیا مغرب پھر صلیب اور ہلال کی جنگ چاہتا ہے؟ ایسی کوشش کی تو جان لے، ہم ابھی زندہ ہیں۔ لیبیا اور نگورنو کاراباخ میں ہم نے جس طاقت کا مظاہرہ کیا تھا، مشرق وسطیٰ میں بھی تمہیں ویسی ہی طاقت دکھائیں گے۔ ترک صدر کا استنبول میں ریلی سے خطاب، کہا، غزہ کے قتل عام میں اسرائیل کے ساتھ مغرب کو برابر کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ امریکہ اور مغرب اسرائیل کی پشت پر نہ ہو تو اسرائیل 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ بڑا احتجاج دیکھ کر اسرائیل خوفزدہ، ترکی سے سفارتی عملہ واپس بلا لیا۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری ساجد محمود کا PTI چھوڑنے کا اعلان، 9 مئی واقعات کی مذمت، کہا ملوث افراد کو سزا ملنی چاہیے۔ چیئرمین PTI کے بیانیے سے پارٹی کو بڑا نقصان ہوا۔ MKM کی کراچی میں پاور شو کی تیاری، لیاقت آباد میں پنڈال سجا لیا، اسٹیج تیار، کرسیاں لگا دی گئیں، پارٹی پرچم لہرانے لگے۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ صدر مملکت عارف الوی کا پاک فوج کے شہداء کے لواحقین سے ٹیلی فون پر اظہار تعزیت، سپاہی عبدالحمید، لانس نائک تبسم الحق، سپاہی نعیم اختر، لانس نائک وارث خان اور سپاہی ساجد عظیم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جمہوریہ ترکی کے قیام کے 100 سال مکمل، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ترکی کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا، ترکی کی ترقی اور خوشحالی میں ترک عوام کا کردار قابل تعریف ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بڑے بڑے بحران ترکی کے عوام کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکے۔ آنے والے 100 سال پاکستان اور ترکی کے درمیان بھائی چارے، دوستی کی عظیم مثال بنے۔